کا ادب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک طلاق دے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 229 کے اندر فرماتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبے میں ہے۔ ایک مرتبہ حیض سے پاک ہونے کے بعد حالت طہر میں مباشرت سے پہلے، جماع سے پہلے طلاق دے، پھر اس کے بعد اگر رجوع کرنا مقصد نہیں ہے تو دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے۔ اب یہ دو طلاق رجعی ہے۔ اس کے بعد شوہر پورا اختیار رکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے، اپنے پاس رکھ لے، روکے رکھے، گھر بسا لے، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو تیسری طلاق دے کر آزاد کر دے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے روکے رکھے، یا احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعبیر استعمال نہیں فرمایا طلقتان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، طلاق دو ہے، یہ نہیں کہا کہ طلاق کہہ کر آدمی ایک ساتھ دو طلاق دے دے اور یہ دو طلاق رجعی ہو جائے۔ دو مرتبے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس تعبیر کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ طریقہ صحیح ہے۔ دو طلاق دینے کے بعد جب تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ بیوی اس مرد کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے سوائے ایک ہی شکل میں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے آیت نمبر 230 کے اندر کیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر تینوں طلاق دے دے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ بیوی، وہ عورت اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گھر بسانے کے غرض سے، پھر اگر وہ شخص طلاق دے دے تو اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس سے مراد صرف نکاح نہیں، مباشرت بھی ہونی ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آنے کے بعد اس نے کہا میں حضرت رفاعہ کی زوجیت میں تھی، انہوں نے مجھے تینوں طلاق دے دیا۔ فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیر، چنانچہ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ وما معه الا مثل خطبۃ الثوب، لیکن اس کے پاس جھالر کسی ہے، یعنی اس کے پاس قوت جماع نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تم رفاعہ کے پاس پھر سے رجوع کرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتکی، اس وقت تک تم رفاعہ کے پاس رجوع نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارا شوہر جو عبد الرحمن بن زبیر ہے وہ تمہارا مزہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ چکھ لو، یعنی مباشرت ہونی ضروری ہے۔ لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں جو موجودہ دور کے حلالہ ہے کہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی کا نکاح کسی شخص کے ساتھ کر دے حلالہ کے غرض سے، اور اس شخص سے بات طے کر لے کہ کل ہو کے وہ طلاق دے دے تاکہ وہ عورت سابق شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح حلالہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ لہٰذا یہ موجودہ دور کے حلالہ نہیں بلکہ وہ عورت کسی شخص کے ساتھ گھر بسانے کے گھر سے شادی کرے پھر نباہ نہ ہو سکے کہ کسی وجہ سے طلاق دے دے تو وہ عورت سابق شوہر کے ساتھ پھر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جو
دو شکل آپ کے سامنے رکھی، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق مغلظ۔ طلاق کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ شوہر اس عورت کو، اس بیوی کو دوبارہ لا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، یا پھر اس عورت کے لیے حلالہ کی ضرورت ہے؟ کیا ہے اس کا حکم؟ کیا ہے؟ اس تعلق سے اس بات کو یاد رکھے کہ اگر کسی نے ایک یا دو طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو رجوع نہیں کیا عدت کے اندر تو اس کے بعد نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے پاس لا سکتا ہے۔ اگر دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں، دونوں آپس میں راضی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور اس کی عدت مکمل ہو جائے، ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں راضی ہیں تو اس کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے تعلق سے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ کی شادی کسی شخص سے کی، اس نے اس کو طلاق دے دیا اور عدت کے اندر رجوع بھی نہیں کیا۔ پھر دوبارہ وہ نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کے ٹھکرا دیے کہ نہیں، دوبارہ ہم اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ نہیں، اگر دونوں آپس میں راضی ہے، گھر بسانا چاہتے ہیں تو اس کو مت روکو۔ تو یہ تین طلاق کا تذکرہ، طلاق کی جو تینوں قسمیں ہیں، تینوں قسموں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔